بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ مروی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی عمر جب 14 برس کی ہوئی اور غسل حیض کے واسطے نکل کر اس چشمہ میں کی جس کو عین السلویٰ کہتے ہیں گئیں۔ ان کی خالہ اشیاء زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ ان کے گھر میں غسل حیض کو گئیں۔ یہ پہلا حیض تھا۔ جب غسل حیض سے فراغت کی تو ایک نوجوان خوبصورت اجنبی پیچھے کھڑا ہوا دیکھا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر بھیجا ہم نے مریم علیہ السلام کی طرف اپنی روح کو، پس اس نے اس کے واسطے ایک تندرست جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل اختیار کی۔ حضرت مریم دیکھ کر ڈری، کہنے لگی مریم بے شک میں پناہ کرتی ہوں ساتھ رحمان کے تجھ سے، اگر ہے تو پرہیزگار۔ اور بعضوں نے روایت کی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فاسق فاجر تھا، معروف و مشہور، اس کا نام یوسف تھا۔ وہ سونار کا کام کرتا تھا۔ مریم نے سمجھا کہ شاید یہ وہی ہے، اس لیے ڈری، حالانکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مریم سے کہا میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے رب کا، دے جاؤں گا تجھ کو ایک لڑکا ستھرا۔ مریم بولی کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا، اور چھوا نہیں آدمی نے مجھ کو، اور نہ کبھی میں بدکار تھی۔ کہا جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا تیرے رب نے، وہ مجھ پر آسان ہے اور ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی کی بن باپ کے لڑکا پیدا ہوگا اللہ کی قدرت سے اور مہر اللہ کی طرف سے، اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی چھینک جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے مریم کے گریبان میں ڈال دی، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ مریم کے پیٹ میں جبرائیل علیہ السلام نے ہوا پھونکی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ہوا یا چھینک مریم کے پیٹ میں پھونکی، ابھی وہ رحم میں نہ پہنچی تھی کہ آواز آئی کہ خدا واحد ہے اور میں اس کا بندہ ہوں۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں جا کر عبادت میں مشغول ہوئیں اور یہ حقیقت اپنی کسی سے ظاہر نہ کی۔ عبادت کرتی اور دن رات روتی تھیں اور کہتی تھیں یا رب جو حادثہ مجھ پر ہوا ایسا کسی پر نہ ہو، میں بے گناہ ہوتے ہوئے لوگوں میں رسوا ہوتی ہوں اور میرے ماں باپ بھی میرے واسطے خلق میں رسوا ہوئے۔ پس بعد چند روز کے یہ راز بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا کہ مریم کنواری باکرہ حمل سے ہیں۔ تب یہودی بیوی مریم کو تہمت دینے لگے اور نصیحت و ملامت کرنے لگے کہ اے مریم یہ حمل تو کہاں سے لائی، تو نے برا کام کیا۔ مریم اس کا جواب نہ دیتی تھی، خاموش رہتی تھی۔ جب حمل 9 مہینے کا ہوا، یہ قریب پیدائش کے ہوئی، اللہ کے الہام کے مطابق بیت المقدس سے چپکے سے نکل کر ایک میدان کی طرف گئیں۔ ایک سوکھا درخت کھجور کا تھا، اس کے نیچے جا بیٹھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے پس لے آیا اس کو پیدائش کا درد ایک کھجور کی جڑ میں۔ مریم بولی میں کسی طرح مر چکتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بصری خلق کے دل سے تو یہ حال مجھ پر نہ گزرتا۔ کہتے ہیں کہ پہلے جو شخص بی بی مریم کے حمل سے واقف ہوا وہ یوسف سونار تھا اور بی بی مریم کا خالہ زاد بھائی تھا۔ اس نے مریم سے کہا اے مریم تیری پارسائی اور زہد میں مجھ کو شبہ ہے، یہ حمل تو کہاں سے لائی؟ تب مریم علیہ السلام صادقہ نے اس سے ساری حقیقت اپنے حمل کی بیان کی، اور جب وقت ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قریب ہوا تو حسب الہام مریم نے یوسف مذکور کو لے کر بیت المقدس سے نکل کر وہاں سے 6 کوس بیت لحم ایک بستی ہے، وہاں جاتے ہی درد ذہ بچہ کی پیدائش سے بے قرار ہوئیں۔ تب ایک درخت خشک کھجور کی جڑ میں پشت لگا کر بیٹھ گئیں، وہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ کھجور کا درخت فوراً خدا کی مہر سے تازہ ہو کر اس میں کھجور لگی اور اس کے نیچے ایک چشمہ جاری ہوا۔ اتنے میں فرشتے اور حوروں نے بہشت سے آ کر رفع حاجت ان کی آب حوض کوثر سے لا کر سر اور بدن دھلایا اور بہشت کا لباس پہنا کر ان کی گود میں دیا۔ یہ جامع تواریخ سے لکھا ہے، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے پس آواز دی اس کو اس کے نیچے سے فرشتے نے غم نہ کھا،
اے مریم بے شک کر دیا تیرے رب نے ایک چشمہ زمین میں۔ جب نگاہ کی مریم نے ایک چشمہ دیکھا اور ان کے بیٹے عیسیٰ آہ مار کر روئے۔ کہا اے میری ماں کوئی غم نہیں کہ تم کو مبارکبادی دے۔ اے میری ماں چشم میں تمہاری ٹھنڈک ہو، جیو میرے آنے سے۔ پس بیوی مریم علیہ السلام یہ مبارکبادی اپنے بیٹے سے سن کر بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کو کھانے کی اشتہا ہوئی یعنی بھوک لگی تب غیب سے یہ آواز آئی۔ اور ہلا اے مریم اپنی طرف کھجور کی جڑ کی، اس سے گریں تجھ پر پکی کھجوریں، اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ مسیح سے۔ پس حضرت مریم علیہ السلام نے جب کھجور کے درخت کی طرف نظر کی، تازہ کھجور کو دیکھا، جناب باری میں عرض کی کہ اے رب جس وقت زکریا علیہ السلام نے بھولے سے 3 دن تک بیت المقدس میں کوٹری کے اندر مجھ کو بند کر کے رکھا تھا، اس وقت تو نے بے رنج و محنت مجھ کو روزی پہنچائی، اور اس وقت حکم ہوا درخت سے کھجور اتار کر کھانے کو۔ اے رب اس وقت بھی اپنی عنایت سے بے رنج و محنت روزی دے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب آیا، اے مریم اس وقت تو سوائے میرے اور کسی کو دوست نہیں رکھتی تھی، اب تیرا دل تیرے فرزند کی طرف مائل ہوا، اب تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنی محنت اور کسب سے کھا اور پی، اور فرزند سے آنکھ ٹھنڈی رکھ، اور بیت المقدس کی طرف اپنی جگہ پر جا، اور کسی سے مت بول، جب کوئی تجھ سے پوچھے تو کہہ دے اے مریم سو کبھی تو دیکھے کوئی آدمی تو کہنا میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے۔ پس خدا کے فرمانے سے حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں شہر بیت المقدس میں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، پس گود میں لے کر آئی مریم اپنے لوگوں کے پاس۔ پس یہودیوں نے کہا بے شک تو لائی ہے ایک چیز عجیب، اے بہن ہارون کی، نہ تھا تیرا باپ برا آدمی اور نہ تھی تیری ماں بدکار۔ اگرچہ بی بی مریم ہارون کی بہن نہ تھی، لیکن اس واسطے کہا کہ حضرت مریم ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ پس مریم علیہ السلام نے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو میں روزہ دار ہوں، آج کسی سے نہ بولوں گی۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاتھ سے بتایا مریم نے اس لڑکے کو، وہ بولے ہم کیوں کر بات کریں اس شخص سے کہ وہ گود میں ہے بچہ۔ تب یہودیوں نے لڑکے کے جھولے کے پاس جا کر پوچھا، اے لڑکے تیرا باپ کون ہے؟ اس وقت حق تعالیٰ نے بولنے کی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی۔ بولے میں بندہ ہوں اللہ کا، مجھ کو اس نے کتاب دی ہے اور مجھ کو نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا، جس جگہ میں رہوں اور تاکید کی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ، اور سلوک والا اپنی ماں سے، اور نہیں بنایا مجھ کو زبردست بدبخت۔ اور خدا کا سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں، اور جس روز اٹھ کر کھڑا ہوں زندہ ہو کر قبر سے۔ جب یہودیوں نے یہ معجزہ بھرا کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تو تعجب کیا کہ یہ نبی ہوگا، اور لوگوں نے جو تہمت دی تھی وہ سراسر کذب اور بہتان ہے۔ پس مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت میں رہیں جب تک وہ نابالغ تھے، اور ہر روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے کے پاس بنی اسرائیل آ کر بیٹھتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو توریت پڑھ کر سناتے۔ جب بالغ ہوئے خدا کی طرف سے ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ تو بنی اسرائیل کو اپنے خدا کی طرف دعوت دے۔ پس حضرت نے سب کو بلایا اور راہ ہدایت کی۔ انہوں نے نہ مانا اور کہنے لگے کہ ہم اپنا دین موسیٰ کا چھوڑ کر ایسے بے باک والے کی بات کیوں سنیں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیزار ہو کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف گئے، وہاں دھوبیوں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ تم کپڑے کیوں دھوتے ہو؟ اپنا دل دھو کر پاک صاف کرو کفر سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز سے دل اپنا پاک کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کلمہ سے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ پس دھوبیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر دل کو کفر سے پاک کیا، اور جس کا کپڑا دھونے کو لائے تھے اسی کو واپس کر دیا، اور عیسیٰ کی امت میں داخل ہوئے اور انصار بنے۔ پھر وہاں سے دریا کے کنارے ماہی گیروں کے پاس گئے، وہ دریا کے کنارے مچھلی پکڑتے تھے
ان سے اپنی نبوت ظاہر کی۔ وہ کہنے لگے، اے عیسیٰ، جو پیغمبر آئے سبوں نے اپنے معجزے دکھائے، اور تمہاری نبوت کی کیا دلیل ہے؟ ہم کو دکھاؤ۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے یہ کہ بنا دیتا ہوں میں تم کو مٹی سے جانور کی صورت، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے اڑنے والا جانور اللہ کے حکم سے، اور تندرست کرتا ہوں جو اندھا پیدا ہو اور کوڑھی ہو، اور زندہ کرتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اپنے گھر میں اور جو رکھ کر آؤ، نشانی پوری ہے تم اگر یقین رکھتے ہو۔ اور سچ بتاتا ہوں توریت کو جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور آیا ہوں اس واسطے کہ حلال کروں تم پر بازی چیز جو حرام تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہنا مانو، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اس کی بندگی کرو، یہ سیدھی راہ ہے۔ تب ماہی گیروں نے کہا حواریوں نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، تیرے رب سے ہو سکے کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ کہا عیسیٰ نے، ڈرو اللہ سے اگر تم کو یقین ہے۔ کہا حواریوں نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھائیں ہم اسی خوان سے طعام اور چین پائیں ہمارے دل، اور ہم جانیں کہ تو نے ہم کو سچ بتایا، اور ہیں ہم تیری رسالت پر گواہ۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے میدان کی طرف جا کر ننگے سر ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگی، اے میرے رب تو دانا و بینا ہے۔ حواریوں نے جو مجھ سے چاہا ان کی قسمت میں اگر روز ازل سے ہے تو ان کے واسطے ایک خوان نعمت اپنے فضل سے بھیج دے۔ قولہ تعالیٰ کے مطابق کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے اللہ ہمارے رب اتار ہم پر ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے کہ وہ دن عید ہو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، اور نشانی تیری طرف سے، اور روزی دے ہم کو، اور تو ہی بہتر روزی دینے والا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے نازل ہو کر کہا، قولہ تعالیٰ کے مطابق کہا اللہ نے، میں اتاروں گا تم پر وہ خوان، پھر جو کوئی تم میں سے ناشکری کرے اس کے بعد تو میں اس کو عذاب کروں گا، وہ عذاب کی نہ کروں گا کسی کو جہانوں میں سے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور اور سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔